الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس سے پہلے کی 2 کلاسز کے درمیان میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ مختلف تہذیبیں عورت کے تعلق سے کیا خیالات کا اظہار کرتی ہیں، اور عورت کے تعلق سے انہوں نے اسے کس طرح سے کٹ پتلی بنا کر اس معاشرے کے اندر گندگی پھیلانے میں، بے حیائی پھیلانے میں اور یہاں پہ فحائش کو عام کرنے میں انہوں نے اس کا استعمال کیا، اور عورت کی تذلیل اور عزت و آبرو کی حفاظت نہ کرتے ہوئے عورت کو جتنا ذلیل رتبہ دیا گیا وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ سامعین اکرام، دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں اٹھیں وہ سب کی سب عورت کو ذلیل و خوار کرتی ہیں، اور ساری کی ساری تہذیبیں عورت کو نحوست کا درجہ عطا کرتی ہیں۔ مختلف کوٹیشنز کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں آئیں۔ آئیے کچھ اور باتیں ہم انہی سلسلے میں دیکھتے ہوئے آج عورت کے مقام کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یونانی قول جس میں وہ عورت کے تعلق سے بڑے اس کے ساتھ غرور اور تکبر اور مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے کہ آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈھس جانے کا علاج تو ممکن ہے مگر عورت کے شر کا مداوا نہیں ہے۔ یعنی تذلیل کی اس حد تک مطلب جو ہے اسے گراوٹ کا شکار کر دیا گیا جہاں عورت کو کوئی رتبہ، کوئی مقام، کوئی عزت اسے عطا نہیں کی گئی۔ یوروپ جو اپنے آپ کو بڑا مطلب جو ہے ترقی پسند قرار دیتا ہے، اور یوروپ اپنے آپ کو سب پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا ترقی پذیر ممالکوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، اس کے سلسلے میں وہ عورت کے سلسلے میں دہائی دیتا ہے کہ مرد عورت کا نان نقطے کا پابند نہیں ہے اور عورت کو کوئی سماجی حق اس کو بالکل حاصل نہیں ہے۔ سامعین اکرام، جہاں یہود و نصارہ کی بات لیتے ہیں، یہود و نصارہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان خواتین کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر مرد وارث موجود ہو تو اس کی موجودگی میں عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اس کے سارے حقوق پامال کر دیے جاتے ہیں، کسی میں کوئی اسے حصہ دیا نہیں جاتا، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی مختلف حربوں کو اس کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے سیاسی میدان ہو، چاہے سوشل میدان ہو، چاہے جس میدان میں بھی ہو، عورت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسے عزت و آبرو سے بالکل مطلب جو ہے مستثنا رکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، رومی تہذیب ویسے ہی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ اسی رومی تہذیب میں وہ مرد عورت کو سلسلے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ مرد کو اختیار ہے کہ اگر کسی عورت کو جسے وہ ناپسند کرتا ہے اسے وہ قتل کر دینے کا مجاز بھی رکھتا ہے۔ یعنی اس حد تک ان کو اتھارٹی مردوں کو دی گئی کہ عورت صرف مطلب جو ہے کچلی جانے والی، بے آبرو کی جانے والی، بے عزت کی جانے والی ایک مطلب شے ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی مطلب جو ہے عزت و آبرو والا مطلب جو ہے اسے لحاظ نہیں کیا جائے گا، اسے عزت و تکریم نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے کچلا جائے گا، اسے کھینچا جائے گا، اسے استعمال کیا جائے گا، اسے گھسیٹا جائے گا اور اسے دنیا کے اندر عزت و آبرو سے اسے پامال کر دیا جائے گا۔ سینٹ پال بڑے ہی اس کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ عورت کو کمال تابعداری سکھانا چاہیے، کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ کچھ سکھائے جو مرد پر وہ حکومت چلانے لگ جائے، اس کا کام تو یہ ہے کہ چپ چاپ مکمل فرمانبرداری کرتے رہے۔ یعنی جہاں ظلم بھی کیا جا رہا ہے عورت کو کوئی نہ مطلب جو ہے اسے قولی طور پر اسے کوئی اختیار ہے کہ وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کرے، اور نہ ہی اسے سوشل طور پر، نہ ہی معاشرتی طور پر، اور نہ ہی سوسائٹی میں کسی اور مقام پر اسے کوئی حقوق نہیں دیے گئے، بلکہ اسے نحوست کا درجہ دیتے ہوئے صرف استعمال کی جانے والی مخلوق قرار دیا گیا۔ یعنی اسے استعمال کرو اور اسے پھینک دو، یہاں تک کہ اسے قتل بھی کر دیا جائے تو ان کے سلسلے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بدھ مت کی اگر
اگر تفصیلات دیکھے جائیں تو بدھ مت کے سلسلے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت سے تعلق رکھنا کبھی نروان حاصل نہیں کر سکتا. جو عورت سے بھی تعلق رکھے گا وہ کبھی مکتی نہیں پائے گا, وہ کبھی نروان حاصل نہیں کرے گا. یہاں تک مطلب جو ہے ان کے بڑے بڑے علماء کرام اور ان کے پجاری, ان کے بشپ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے ذہنوں کو خراب کر دیا کرتے تھے. تہذیب میں عورت کے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا. ایک بار کا اس طرح کا بھی اجلاس ہوا تھا. 1856 میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا. بڑے ہی تعجب خیز مطلب جو ہے یہ اجلاس تھا. اس اجلاس میں موضوع بحث جو تھا وہ یہ تھا کہ آیا عورت زیرو بھی ہے یا نہیں ہے. حاضرین مجلس جو وہاں پہ جلسے میں موجود تھے انہوں نے بڑی فیاضی اور رواداری کے ساتھ رائے دی کہ عورت بنی نوح انسان میں داخل ہونے کی وجہ سے ذی روح تو ہو سکتی ہے, مگر اس کی پیدائش کی غرض صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے. اور عورت کے متعلق روسی ایک بڑی مطلب جو ہے ضرب المثال یوں دیتے ہیں کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. اطالیوں کا کہنا ہے کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اس پر ممیز ضروری ہوتا ہے, مگر عورت اچھی ہو یا بری اسے مار کی ضرورت ہوتی ہے. تذلیل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس میں بڑی مطلب جو ہے فراغ دلی کے ساتھ اجلاسوں کے درمیان, کانفرنسوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کی گئی کہ زیرو عورت ہے یا نہیں ہے. کہا گیا کہ زیرو تو ہے مگر صرف خدمت گزاری کے لیے اسے اس دنیا میں لایا گیا ہے, ورنہ اس کا کام اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے واقعی مطلب جو ہے بڑی ذلت کے ساتھ اسے کہا گیا کہ جس طرح گھوڑے کو سجانے کے لیے ایک ممیز کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے صرف مار کی ضرورت ہوتی ہے. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں, اگر اوراق کے پنوں کو, تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھا جائے تو وہاں پر عربوں کی حالت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. عربوں کے درمیان میں بھی عورت کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں تھا. وہاں بھی اس کی تذلیل تھی, وہاں بھی اس کی بے عزتی تھی, وہاں تو اسے زندہ دردگور کر دیا جاتا تھا. قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ان باتوں کا تذکرہ قرآن مجید نے ہمیں اطلاعاً مطلب جو ہے عرض کیا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین عربوں کی حالت کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو ان کے چہروں پر کالی کنوس چھا جاتی, وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا, لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے, سوچتا کہ ذلت کے ساتھ لڑکی کو لیے رہے یا مٹھی میں اسے دبا دے. یعنی عربوں کی حالت تو اتنی مطلب گئی گزری تھی کہ وہ عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتے تھے, اور اگر اس کی پیدائش کسی کے گھر میں ہو جاتی تو وہ بہت اپنے آپ کو بے عزتی تصور کرتے تھے, اپنے لیے مطلب جو ہے شرم کی بات تصور کرتے تھے. اسی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا, اسے بولا نہیں جاتا تھا, لوگ چھپتے ہوئے پھرا کرتے تھے. سامعین کرام, یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسی کے سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے, اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے, تو ہوا کیا تھا, ہوتا یہ تھا کہ وہاں جب لڑکیاں پیدا ہو جاتی تو انہیں وہ جو زندہ درگور مطلب جو ہے انہیں خبروں کو کھود کر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محفل جمی ہوئی تھی. اس محفل کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے. وہاں کا تذکرہ کچھ ایک بار کا یوں آتا ہے کہ ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے, وہ اسلام لانے کے بعد اپنی پچھلی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے واقعہ سنایا. کہا کہ ایک بچی تھی, وہ مطلب جو ہے گھر میں پیدا ہوئی, اور وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی, بولنے کے قابل ہو گئی, تو اس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی, یعنی باپ کے ساتھ کھیلتی کودتی چلتی پھرتی اور اپنے ننھے منھے پیارے پیارے باتوں سے دل کو لبھایا کرتی تھی. مگر کیونکہ روایات کے مطابق عورت کا وجود ان کے لیے قابل شرم تھا, لڑکی کا اظہار کر دینا ان کے لیے شرم کی بات تھی. اسی وجہ سے خلاف روایت انہوں نے خلاف
روایات کے مطابق انہوں نے لڑکی کو ایک بار لے کر جنگل کی طرف جانا شروع کر دیا. اس وقت لڑکی اپنے دھنے مننے پیارے الفاظ کے ساتھ ابا سے پوچھتی رہی کہ ابا جان کہاں جا رہے ہیں. وہ انہیں لیے ہوئے پھر بھی چلتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں گیا, وہاں میں نے اپنے کھدال سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا, اور وہ کھدال سے جب مٹی کو میں کھودتا جاتا تو اس کی مٹی میرے کپڑوں پر آ جاتی. بچی آگے آئی اور وہ اپنے ننھے مننے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھٹک دیا کرتی تھی. یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور کہا کہ جب پورا گڑا تیار ہو گیا میں نے بچی کو ڈھکیل کر نیچے ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا. اس وقت بچی پکار پکار کر کہنے لگی ابا جان کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اور میں اسے زندہ ہی اس قبر کے اندر مدفون کر دیا. یہ جہالت کی وہ انتہا تھی جو عرب کے ماحول میں پیدا ہو گئی تھی. یہ جب کہنے لگے تو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سسکیوں سے رونے لگ گئے تھے. یہ ہے وہ واقعہ, یہ ہے وہ جہالت کی انتہا جو ہر تہذیب میں اٹھی اور ہر تہذیب میں عورت کو تذلیل کیا گیا. اسے صرف استعمال کی جانے والی شیخ تصور کیا گیا اور اس کے لیے انہوں نے اسے گھر سے باہر لے آ کر مردوں کے لیے ایک جاذب نظر بنا دیا اور اسی کے لیے اسے استعمال کرتے رہے. یہی واقعات ہمارے سامنے پچھلی 2 کلاسز سے بھی چل رہے ہیں کہ چاہے وہ رومی ہو, چاہے وہ یونانی ہو, چاہے وہ مسیحی ہو, یا پھر یوروپ کے وہ آج کے تک کے حالات اگر ہم دیکھیں تو آج بھی مختلف تہذیبوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا. سامعین کرام, اس کے مد مقابل آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام جو میرا اور آپ کا مذہب دین ہے, اللہ رب العالمین کا واحد دین اسلام جو چلتی دنیا سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چل رہا ہے, قیامت تک چلے گا, اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور ان کے ہاتھوں میں مقصد عظیم عطا فرمایا ہے. وہی مقصد عظیم کے تحت وہ اس دنیا پر اپنا مقصد عظیم کو قائم کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں, اور اسی کے تحت اللہ رب العالمین انہیں عروج عطا فرماتا ہے, اسی کے تحت انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے, اسی کے تحت اللہ کے قوانین کو اس دنیا میں وہ نافذ کرتے ہیں اور اسی کے تحت جنت النعیم میں داخل ہونے کے وہ حقدار قرار پاتے ہیں. سامعین کرام, اسلام نے عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے ہیں, اس کی تعظیم عطا کی ہے, اسے عزت عطا کی ہے, اسے مرتبہ عطا کیا ہے اور اسے بہترین ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں اسے مبعوث فرمایا ہے. سامعین کرام, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی زمانے میں جہاں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کی پیدائش پر شرم سے اپنے آپ کو, اپنا چہرہ چھپانے پر لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا تھا, اسی کے سلسلے میں جو آیت پڑھی گئی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے, یعنی اللہ رب العالمین عورت کو سب سے پہلا رتبہ جو دیا گیا وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی عورت کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, اسے مختلف طریقے سے ستایا جاتا ہے اور اس پر ضرب و غاب کیا جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس چیز نے, کس سزا نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے, اور اس کے نتیجے میں تفاسیر میں مختلف ائمہ کرام نے اس کے تفصیلات ہمارے سامنے لکھی کہ اللہ رب العالمین اس وقت میدان حشر میں ان تمام لوگوں کو گھسیٹ کر لے آئے گا جنہوں نے عورت پر ظلم کیا ہوگا, زیادتی کی ہوگی اور اسے مختلف طریقے سے اس پر دباؤ ڈالا ہوگا, تو ویسے تمام لوگوں کو جہنم درگور کر دیا جائے گا. سامعین کرام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ مکے میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل نیچ ہستی تصور کرتے تھے, حتیٰ کہ مدینے میں نسبتاً ان کی قدر کچھ زیادہ تھی, لیکن جب اسلام آیا اور اللہ نے ان کے متعلق آیات کا نزول فرمایا تو ہمیں ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی. یعنی اس وقت کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہ بتاتا ہے کہ وہاں عزت و آبرو کو لوٹنا تو دور کی بات, وہاں ان کی عزت کچھ نہیں تھی, ان کو ہیچ سمجھا جاتا تھا. تو یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نزول آیات کے ذریعے سے ان
انسانوں کو باقاعدہ طور پر دوسری جنس یعنی عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ اسے بتایا کہ وہ عورت کیسی ہے اور اسے کیا عزت ملنی چاہیے، اسے کیا تکریم ملنی چاہیے اور اسے کون سا مقام و مرتبہ ملنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ اسی کے نتیجے میں ہم نے عورت کی قدر و منزلت کو ہم نے بخوبی جان لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد عورت کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ کہا کہ اس دنیا کے اندر پھیلنے کا ذریعہ ہی مرد عورت کا زن و شو ہے، جس کے نتیجے میں ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر دونوں جنسوں کی شکل میں اس دنیا میں اتارا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں خواتین اور مردوں کے دونوں الگ الگ دائرے عمل رکھے گئے کہ دنیا کو چلانے کے لیے جہاں امت مسلمہ کو یا پھر ان کی نسل کو اوپر چڑھانا ہو یا انہیں ان کی تربیت کا موقع ہو، تو وہاں اس کے لیے پہلی جو ہے اسٹیپ جہاں خواتین کے گودے میسر کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ اس کارخانے میں بہترین تربیت کے ساتھ منظر عام پہ آتے ہیں، اور جہاں وہ میدان عمل کے لحاظ سے جب وہ باہر قدم رکھتے ہیں تو وہاں باہر کے لیے جو تقویٰ کی ضرورت ہے، جو محنت کی ضرورت ہے اور جو انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مردوں کو سونپ دیا گیا۔ دو دائرے عمل کے تحت دونوں جنسوں کو مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ اس دنیا پہ اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہے، کوئی ایک شخص ایک ہستی دوسرے کے لیے کام نہیں کر سکتی اور نہ دوسری پہلے کے لیے کام کر سکتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے کاموں کے حساب سے اللہ رب العالمین نے فطرتاً ان کے اندر وہ صفات معجزاً فرمائے ہیں جن صفات کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر اپنے قیام اقامت دین کے لیے کام سر انجام دیتی ہے اور کام دیتا ہے، اور جس کے تحت ہی منظر عام پر اللہ کے وہ قوانین آتے ہیں جو اس دنیا کے اندر نافذ کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام مرد اور عورت دونوں کو یکساں حقوق مہیا کرتا ہے اور مساوات بالکل یکسانیت کے ساتھ اسے عطا فرماتا ہے۔ کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کہیں کوئی اوپر زیادتی نہیں ہے، کسی کو اونچا درجہ دیا گیا کسی کو نیچا درجہ دیا گیا، ایسا بالکل ان دونوں جنسوں کے درمیان نہیں ہے۔ مرد اور عورت اللہ کی نظر میں یکساں ہیں۔ آئیے قرآنی آیات کی روح سے ہم نے اپنے دلائل کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہا کہ عورتوں کے لیے معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، یعنی کوئی حقوق میں کمی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے جن پر ڈالی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ مرد کے لیے جیسے حقوق ہیں ویسے ہی عورت کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ان دونوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، ان کے حساب سے ان کا مواخذہ کیا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ مرد جو کام کر کے آئے گا اسی کے عوض اسے جنت یا جہنم عطا کر دی جائے گی، عورت جو کچھ کام کرے گی اسی کے عوض اسے جنت یا جہنم عطا کر دی جائے گی۔ اس کے کام کے عوض اس کو جو ہے مرتبہ دینا یا اس کے کام کے عوض اسے جو ہے نیچے گرا دینا، ایسا کبھی اللہ رب العالمین نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مساوات اور یہاں پہ حقوق کے لیے یکسانیت رکھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ سورہ نساء آیت نمبر 124 میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، وہ ایمان رکھتا ہو، سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا حق ذرہ برابر ضائع نہیں کیا جائے گا۔ کتنے ہی واضح انداز میں اسلام قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وضاحت کرتا ہے۔ کہا گیا کہ مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی اچھے کام یا برے کام کرے گا اللہ رب العالمین اسے ضائع نہیں کرے گا، اسی کے عوض اسے جنت ملے گی، اسی کے اسے جہنم ملے گی، اس کے ذریعے سے ان کے درمیان کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے: میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کو کسی عمل کرنے کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ یعنی وضاحت
کے ساتھ فرما دیا گیا کہ لوگوں، مرد ہو یا عورت ہو، اس دنیا کے اندر اقامت دین کے قیام کے لیے تمہیں یہاں پہ مبعوث کیا گیا ہے، یہاں پہ بروئے کار لایا گیا ہے، یہاں پہ تمہاری تخلیق کی گئی ہے، تمہارے دار عمل کے تحت تمہیں ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں، اسی عمل کے تحت وہ اپنے دار عمل میں اس کی ذمہ دار ہوگی یا پھر وہ اپنے دار عمل کے حساب سے اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اسی حساب سے دونوں اپنے اپنے کام کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فطرتاً ان کے اندر کہیں رحم دلی رکھی ہوئی ہے، کہاں پیار رکھا ہوا ہے، کہیں نرمی رکھی ہوئی ہے، کہیں مطلب جو ہے سمیٹنے والی مطلب جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری وہ ماں کے جذبات ہیں، یہ وہ عورت کے جذبات ہیں، جسی کے تحت اس کے گود میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے، اور اسی نسل کی پرورش ہی کے نتیجے میں وہ معاشرے کو ایک اچھا انسان عطا فرماتی ہے۔ جہاں ان گودوں کے اندر دیمک لگ جاتی ہے، جہاں ان گودوں کے اندر جہالت عود آتی ہے، تو ویسی گودیں مطلب جو ہے صحیح معنوں میں وہ اولاد نکال نہیں پاتی، اور اسی کے نتیجے میں معاشرہ فساد فی الارض رونما کیے ہوئے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، یا کہیں گناہوں کا انبار لیے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو ان ماؤں کی تربیت کے سلسلے میں، ان عورتوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو بار بار اشارہ کرتی ہیں اور بار بار اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اشارہ کرتے ہوئے جو نصیحت فرمائی، احادیث کریمہ کے اندر یوں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نازک آبگنوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، یعنی خواتین کے بارے میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو ان کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہنے والا ہو، اور تم میں سے بدبخت وہ ہے جو ان کے ساتھ اہانت سے پیش آتا ہو۔ اسلام میں عورت مرد کے برابر ہے، اس میں جسم کی ساخت کے سوا کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں کائنات کو دوام بخشنے کے لیے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ حقوق اور فرائض اور آزادی قول و فعل سے دونوں مساوی ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی فرق ہے تو فوقیت عورت ہی کو حاصل ہے۔ اس کی لطیف احساسات، نزاکت طبع اور بھاری ذمہ داریوں کے بعد، یعنی کتنی پیاری انداز میں امت مسلمہ کو وضاحت کی گئی کہ لوگوں، تمہارے درمیان جو دو جنس ہیں، مرد اور عورت، یہ دونوں مطلب جو ہے یکسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہی کے مطابق، یعنی گاڑی کے دو پہیے ہیں، کوئی ایک گاڑی کے ایک پہیے کے ساتھ گاڑی جب چل نہیں سکتی تو زندگی کے دوائم دو مطلب جو ہے جنسوں ہی کے تحت چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کی وہ ذمہ داریوں کو بانٹ لیتے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تبھی کہیں جا کر ایک بہترین معاشرہ دنیا میں وجود میں آتا ہے، اور وہی معاشرہ جنت النعیم کی طرف گامزن ہونے میں اسے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خواتین کو کہا گیا کہ نازک آبگنوں کی حفاظت کیا کرو۔ ساری تہذیبوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ عورت کو کس طرح سے تذلیل کیا گیا، کہیں اسے بالکل ہی مطلب جو ہے اس سے ہر تعلق ختم کر دیا گیا، اور کسی تہذیب کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کو بالکل پوری طرح سے فحاشا بنا کر معاشرے کے اندر اسے لے آئے، اور کہیں مطلب جو ہے اسے مختلف معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈالتے ہوئے اس کا استعمال کیا گیا۔ اس کی جو ذمہ داریاں تھی جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی تھی، ان ساری ذمہ داریوں سے اسے دور کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں گھر ٹوٹ گئے، اسی کے نتیجے میں نسلیں خراب ہو گئی، اسی کے نتیجے میں ساری امت کی جو نسل نکلنے والی تھی وہ ساری کی ساری بے حیا فحائش پر مبنی اور پھر مادہ پرست مطلب جو ہے قوموں کی شکل میں دنیا میں وجود میں آئی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ انہوں نے نازک آبگینے یعنی خواتین کی حفاظت نہیں کی، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، انہیں صحیح مطلب جو ہے میدان عمل مہیا نہیں کیا، ان کو صحیح طریقے سے ان کو وہ تمام ذرائع مہیا نہیں کیے جن کو ان کی ضرورت تھی۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے فرائض کو ترک کر دیا، تو ہم نے دیکھا کہ جہالت کس طرح دنیا کے اندر وجود میں آئی، کس طرح سے لوگ اللہ سے دور ہو گئے، ان کے عقائد میں خرابی آ گئی، اور اسی کے نتیجے میں وہ شیطان کے چیلے بن گئے، اور اسی کے نتیجے میں شیطان نے انہیں دور مطلب جو ہے لے جا کر پٹک دیا۔ اسی کے نتیجے میں معاشرہ پورا تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک آبگنوں کی حفاظت کرنے کی تلقین
کی. اسی وجہ سے اسلام انہیں اونچا مرتبہ دیا, انہیں مساوات دیے, ان کو صحیح طریقے سے عزت و تکریم دی تاکہ وہ صحیح طور پر اپنے میدان عمل میں وہ اپنا کام سر انجام دے سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین نے تمام مردوں کو مخاطب ہوتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس چھپائے جانے والی چیز ہے. لباس کہتے ہیں گرمی اور سردی میں اپنے جسم کو محفوظ رکھنے والی چیزیں لباس ہے, اور لباس اپنے ہر مطلب جو ہے وہ نشانیاں جو ظاہر ہوں تو خرابی ظاہر کرتی ہیں, وہ ساری چیزوں کو چھپانے والی کوئی چیز ہے تو وہ لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ارشاد فرمایا تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں, یعنی تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا وہ تمام مطلب اقامت دین کے قیام کے لیے اور تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے, وہ تمام فحائشوں کو ختم کرنے کے لیے, وہ تمام بے حیائیوں کو ختم کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے, اور ان تمام کا سدباب کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کے لباس ہو, ایک دوسرے کی ضرورت ہو, ایک دوسرے کی تکمیل ہو, اور اسی کے نتیجے میں بہترین نسل دنیا میں وجود میں آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو تم سب نگہبان ہو, تم میں سے کوئی تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. مرد اپنی بیوی اور بچوں کا رکھوالا ہے, اس لیے اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, اور خواتین شوہر کے گھر کی ملکہ اور بچوں کی نگہبان ہے, اس لیے ان سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی تم اس دنیا میں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے ہو, تمہارا ہر عمل تمہارے لیے واجب سوال ہوگا, اور تم میدان عمل میں جب آؤ گے اگر تم شوہر کی حیثیت سے ہو تو تمہاری رعیت جو ہوگی وہ بیوی اور بچے ہیں, ان سے تو تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور بیوی یہ کہہ کر وہاں سے چھوٹ نہیں جاتی کہ شوہر کی وہ ذمہ داری تھی, شوہر وہ کام کرنے والا تھا, شوہر زیادتیاں کرنے والا تھا, نہیں, بلکہ تمہاری ذمہ داری, تمہاری جو رعیت ہے تمہارے شوہر اور تمہارے وہ بچے ہیں جن کی تم ملکہ بنا کر اس گھر میں بھیجی گئی ہو, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح سکھ کے ساتھ اس کو صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرو گی اور وہاں قیام عمل کرنے کی کوشش کرو گی. اگر اس میں ذرہ برابر کوتاہی ہوتی ہے تو میدان عمل میں تمہیں ان شوہر اور بچوں کے سلسلے میں سوال جواب ہوگا, اور اگر اس میں ان دونوں نے اگر کوتاہی کی ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی مطلب جو ہے رد بدل کی ہے یا اس میں سے کوئی کمی کی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں پوچھے گا اور ان سے سوال و جواب ہوگا. اسی کے نتیجے میں آیا تو انہیں انعام سے دوچار کر دیا جائے گا یا انہیں وعید کے ساتھ انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر پھینک دیا جائے گا. سامعین کرام, جس طرح دیگر معاشروں نے کاٹنے اور خواتین کے لیے کانٹے کی طرح مطلب جو ہے ہمارے سامنے اس کے ہر حصے کو کاٹ دیا, اس کے ہر مطلب حقوق کو کاٹ دیا, اس کے ہر مساوات کو کاٹ کر ہمارے سامنے پھینک دیا گیا تھا, عورت کو شاہراہ حیات سے ہٹانے کی حتی الامکان تہذیبوں نے کوشش کی تھی, اور وہاں اسلامی معاشرے نے بعض جگہ خود مردوں سے زیادہ انہیں شرف اور احترام عطا فرمایا ہے. اس کی تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں, اس کی تفصیلات قرآن مجید کی آیات سے ملتی ہیں, اس کی تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں سے میسر آتی ہیں. آئیے ایک حدیث مبارکہ کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کی صحیح تربیت کی, اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, پھر اس کا نکاح کیا تو ان کے لیے جنت النعیم عطا کر دیا جائے گا. سامعین کرام, لوگوں کو بہترین طریقے سے اٹھانے کے لیے, ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اسلام بڑی مطلب اچھے انداز میں ہمارے سامنے ہدایات لے آتا ہے. کتنی پیاری اچھی حدیث میں کہا گیا کہ دیکھو اگر کسی خواتین کے لیے یعنی لڑکیوں کے لیے تم تربیت کا انتظام کرتے ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو, تو تمہیں میدان حشر میں بہترین مطلب جو ہے انعام یعنی جنت النعیم عطا کر دیا جائے گا. ایسی محفل میں جب اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا تھا تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے برجستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا, کہا کہ اے اللہ کے رسول, اگر کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی تربیت کرے اور صحیح مطلب طریقے سے اس کی تربیت کرتے ہوئے شادی کا انتظام کرے تو اللہ رب العالمین اسے بھی جنت النعیم عطا فرمائے گا. اور کسی نے سوال کیا اگر 3 سے زائد مطلب جو ہے کسی کے پاس لڑکیاں ہوں تو ان کا کیا خیال ہے؟ تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مطلب جو ہے بہت وسیع وسعت رکھتا ہے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا. تو سامعین کرام, خواتین کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کے لیے اسلام
اسلام مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، معاشرے کے رکھوالوں کو تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں خواتین کا انتظام کیا کرو، خواتین کی تربیت کیا کرو، کیونکہ انہی کی گودوں سے نسل انسانی چلتی ہے، انہی کی گودوں میں صحیح تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ حدیث مبارکہ ہر ایک کو یاد ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ جس ماں کے گود کے اندر جو ہے ایمان رکھا گیا ہو، جس گود کے اندر دین اسلام موجود ہو، جہاں پہ اللہ کے احکامات مجزن ہو، تو وہاں اس گودوں سے نکلنے والا ہر بچہ اس معاشرے کا بہترین مجاہد ہوتا ہے، بہترین مدبر ہوتا ہے، بہترین مطلب جو ہے مفکر اسلام بن کر نکلتا ہے، داعی اسلام بن کر نکلتا ہوا اس دنیا کے اندر قیام دین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ جن کے بچے مطلب جو ہے صحیح معنوں میں ان تمام مطلب جو ہے صفات کے ساتھ اس میدان عمل میں نہیں آئے ہیں، تو مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی گودیں وہ مطلب جو ہے صحیح رخ کے ساتھ نہیں چل پا رہی ہیں، ان کے اندر خرابی آ گئی ہے، اس کے اندر دیمک لگ گئی ہے، اس کے اندر مادہ پرستی آ گئی ہے، اس کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر صحیح طور پر صحیح رخ کے ساتھ جو نسل انسانی چلنا چاہیے وہاں بالکل وہ نہیں چل پا رہی ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میرا لخت جگر ہے، جو چیز اس کے لیے باعث تشویش ہے وہ میرے لیے بھی باعث تشویش ہے، اور جس چیز سے اسے اذیت پہنچے گی اس سے مجھے بھی اذیت پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں مجھے بھی یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہیں۔ ان بیٹیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مجھے اور آپ کو سیرت کی یہ کتابیں یہ انفارمیشن دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے نکلنا ہوتا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب تک مطلب نہیں جاتے، جب تک انہیں خدا حافظ نہیں کہتے، وہاں سے مطلب جو ہے رخصت نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب کسی سفر سے واپس گھر لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے ماتھے کو چومتے، اور پھر مطلب جو ہے اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں بڑی مطلب جو ہے اچھی اس کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ میری بیٹی میرا لخت جگر ہے، یعنی جن جگر کا ایک گوشہ ہے، اسے کوئی تشویش ہوتی ہے، اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ اس کو کوئی اذیت دیتا ہے تو وہ اذیت مجھے دینے کے برابر ہے۔ یہی اسی کے لیے کہا گیا کہ اسلام عورت کو مقام دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا جو کسی تہذیب میں اسے عطا نہیں کر دیا گیا تھا۔ ماں کے تعلق سے یہ تو بیٹی کے تعلق سے تھا، آئیے ماں کے تعلق سے بھی دیکھیں کہ عورت کے مختلف روپ ہمارے سامنے آتے ہیں، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، اور کہیں بیٹی کی شکل میں۔ ان تمام روپوں میں اللہ رب العالمین نے عورت کو بہت بہترین رتبہ دیا، اس کی بہت بہترین تکریم کی، اور اسے بہترین مطلب جو ہے مرتبے پر فائز کیا۔ جہاں ہم بیٹی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے ساتھ ہم اس کی عزت و افضائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہاں ماں کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، ان کی عزت و تکریم کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکرار کے ساتھ تیسری مرتبہ کہا کہ تیری ماں۔ اس شخص نے پھر مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس کے بعد کون میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تیرا باپ، اور اس کے بعد درجہ با درجہ قرابت دار یعنی رشتہ دار۔ سامعین کرام، 3 بار کا تکرار کے ساتھ جس لفظ کا استعمال کیا گیا وہ ہے ماں۔ ماں ایک روپ ہے جس کے تحت ہی دنیا میں انسانوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہی وہ ماں ہے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے بچے پریشان حال رہتے ہیں، صرف اس کا ایک طرف کا ہنس جانا اور اسے اپنے دامن میں سمیٹ لینا اور پیار کی نظر سے بچوں کی طرف ایک نظر ڈال دینا بچوں کو نہال کر دیتا ہے۔ بچے اس کے بغیر زندگی گزار نہیں پاتے، اس کی رخصتی یا ان کا جدا ہو جانا بچوں کو تڑپا دیتا ہے۔ یہی ماں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار وہ تیری ماں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ جبکہ 4تھی مرتبہ کہا گیا کہ اس کا باپ ہے، یعنی معاشرے کے اندر ماں کے رتبے کو بھی اونچا مقام اگر
کوئی دیا ہے تو وہ اسلام ہے جس نے ماں کے رتبے کو اتنا بلند کر دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے یونانی تہذیب، ہم نے رومی تہذیب، ہم نے مسیحی تہذیب، ہم نے یوروپی تہذیب، ہم نے بدھ مت، ان سب میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ اس ماں کی کوئی عزت و تکریم نہیں تھی۔ ایک واقعہ مسیحی اس کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک بچہ جہاں پہ رہبانیت اختیار کی گئی تھی اور رہبانیت کے ساتھ بچے ماں سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، ایک بچہ مطلب جو ہے 32 ایئر سے مطلب جو ہے جدا تھا، ماں اس کے لیے تڑپ رہی تھی، بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اس نے ایک خط لکھا تھا، اس خط کے ساتھ کہا کہ بیٹا میں مطلب جو ہے عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں جہاں جبھی بھی میرا بلاوا آ جائے مجھے رخصت ہونا پڑتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیری طرف ایک نظر دیکھ لوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ وہ راہب بنا ہوا دور جنگلوں میں چلا گیا تھا، ماں وہ خط لکھ کر لمبا سفر کرتے ہوئے مختلف معلومات کے ساتھ وہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں، مگر وہاں اس بچے کا حال تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے وہ خط دیکھا اور اس خط کے ساتھ اس نے اسے دیکھتے ہی فوراً پھاڑ کر پھینک دیا، کہا کہ یہ نحوست کی پوٹلی ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر صفحات بتاتے ہیں کہ وہ عورت لمبے سفر کے بعد وہاں پہ پہنچی اور اس نے یہ پیغام بھیجا کہ میں آ گئی ہوں، مجھے تھوڑی دیر ملنے کے لیے، اے بچے تھوڑی دیر کے لیے آ جا۔ یہ پیغام وہاں تک پہنچایا گیا کیونکہ وہ رہبانیت کا وہ غلبہ تھا جو تفصیلات کے ساتھ ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں۔ وہاں اس راہب نے بڑے ہی دھتکاریت کے ساتھ اسے جھٹلا دیا، اسے مطلب جو ہے کہہ دیا کہ میں ماں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ماں بلکتی رہی مگر وہ اسے مطلب ملنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہے وہ تہذیبیں جس میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام وہ مقام عورت کو عطا فرماتا ہے جس کے تحت مطلب کہا گیا کہ حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے تو تکرار کے ساتھ 3 بار کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ماں ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی اگر کوئی بچہ جنت کا حصول چاہتا ہے وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اسے اف تک نہ کہے، اسے دکھ نہ دے، اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جتنی تکلیفیں وہ سہتی رہی، اپنے خون سے مطلب جو ہے دودھ اس کو پلایا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اس کا حق ہے کہ بچے اس کی خدمت کرے۔ اسلام اسے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ رہ گیا بیوی کا مقام، اس کے طرف بھی اسلام مجھے اور آپ کو روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے حق میں بہترین ہو۔ کہا گیا کہ وہ مرد نہیں ہے جو زیادتیاں کرنے والا ہو، جو مار دھاڑ کرنے والا ہو، جو مختلف گالم گلوچ کرنے والا ہو، جو بے عزتی کرنے والا ہو، ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین کے اللہ بہترین تصور کرتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے بیوی کے لیے نرم طبیعت ہو، اپنے بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین مرد سے تشبیہ دی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس خطبے کے درمیان میں بھی جو بیوی کے تعلق سے جو حقوق ہے اس کے سلسلے میں واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 70 سے زیادہ خواتین نے چکر لگایا اور ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ شمار نہیں کیے جاتے، یعنی بہترین لوگ وہ ہیں جو گھروں کو منور کرتے ہیں، گھروں کو روشن کرتے ہیں، گھر میں خوشیاں مطلب لے آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوتے ہیں، وہی لوگ بہترین لوگ ہیں۔ رہ گئے وہ شکایت پیدا کرنے والے ماحول اگر پیدا کر دیں، زیادتیاں کرنے والے، غصہ کرنے والے، رعب جتانے والے، اور اس کے تحت عورتوں کی عزت و تکریم کی بجائے ان کی بے عزتی کرنے والے، ان کی بے آبروئی کرنے والے، ایسے مرد اچھے لوگوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جو معاشرے کو بتا دیتے ہیں کہ عورت کا مقام اسلام میں اتنی حد تک رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، جہاں خواتین کے مختلف حقوق ہیں وہاں خواتین کے معاشی حقوق بھی عطا کر دیے گئے ہیں، معاشی اعتبار سے اسے مضبوط کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 34 میں یوں بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے
ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس سبب سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی گھر کی ذمہ داری اسے قوامیت کے ساتھ مرد کو عطا کر دی گئی اور اسے قوام بنایا گیا۔ عورت کا نان نفقے کی جہاں بات ہے، ہر حالت میں مرد کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی نان نفقے کی، اگر وہ بہن ہے تو بھائی پر ذمہ داری ڈال دی گئی اس کی نان نفقے کی، اگر وہ بیوی ہے تو اس روپ میں شوہر پر اس کی ذمہ داری نان نفقے کی ڈال دی گئی، اور اگر ماں ہے تو بیٹے پر اس کے اخراجات کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اسی حساب سے ان کو مردوں کو قوام بنا دیا گیا، گھر کا رکھوالا بنا دیا گیا، ان کو حکمرانی عطا کر دی گئی، اور وہ حکمرانی صرف جبار بن کر نہیں بلکہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی کہ گھر میں رہنے والے تمام وہ افراد جو عورت اور بچوں کی شکل میں آتے ہیں ان سب کی رکھوالی کرنا، ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا، ان کی آسائش کا انتظام کرنا، وہ سارے کے سارا ذمہ داری مردوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اور اللہ کے رب العالمین نے سورہ بقرہ 236 میں یوں ارشاد فرمایا کہ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ عطا فرمائے گا، یعنی نفقے کی کوئی حد مقرر نہیں کر دی گئی۔ کہا گیا کہ اگر مرد صاحب استطاعت ہے، بہت زیادہ مالدار ہے، اس حساب سے وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، نان نفقے کا انتظام کرے گا، اور اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس حساب سے اس پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ نان نفقے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے بلکہ نان نفقے کی ذمہ داری عورت پر اس پر ڈال دی گئی ہے۔ رہ گیا اور حقوق کی، جہاں معاشی حقوق کی بات آتی ہے وہاں پہ مہر بھی کسی تہذیب کے اندر رکھا نہیں گیا ہے، مگر عورت کو مہر بھی عطا کر دیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات یوں بتائی ہے، عورتوں کو ان کے حقوق مہر خوشی سے ادا کرو، اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو ان کو خوشی اور مزے سے کھاؤ۔ کہا گیا کہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک فرض ہے، ایک حق ہے جو تم ہر مرد کو نکاح کے لیے لازمن رکھا گیا کہ وہ خواتین کو اگر اپنے ذمے نکاح میں لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مہر کی ادائیگی شرط اول ہے، اور وہ خوش دلی سے ادا کریں گے اور خوشی کے ساتھ اگر کوئی عورت اس میں سے کوئی حصہ معاف کر دینا چاہے یا دے کر اسے واپس لوٹانا چاہے اس صورت میں مرد کھا سکتا ہے، مگر مہر دینا شرط اول ہے۔ یہ فرائض میں سے اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے رکھا گیا، اور خواتین کے لیے مہر کے ساتھ ساتھ وراثت کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے حقوق میں یہ بھی شامل حال رکھا۔ کسی تہذیب میں ان کی وراثت کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ جہاں ہندو مت کی، جہاں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے معاملات مجھے اور آپ کو معلوم ہے، وہاں ہندو مت کے اندر خواتین کو کوئی وراثت نہیں دی جاتی بلکہ شادی کے ساتھ ہی انہیں دان کر دیا جاتا ہے، اسے گھر سے رخصت کر دیا جاتا ہے، واپسی کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی وراثت باپ کے حصے سے اسے نہیں ملتی، کوئی میکا اسے واپس نہیں ملتا بلکہ اسے دان کر دیا جاتا ہے۔ مگر اسلام ایسا نہیں کرتا بلکہ انہیں جہاں مہر کے ساتھ اسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے وہاں وراثت بھی رکھی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ مرد کو 2 حصوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی جہاں پہ مرد 2 حصوں کا حقدار ہے وہاں عورت کو 1 حصے کے ساتھ وہاں پہ وہ حصہ ملے گا۔ سامعین کرام، عورت اپنے باپ، شوہر، اولاد اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے باقاعدہ طور پر وراثت کی حقدار قرار پاتی ہے اور وہ اصول کرتے رہتی ہے، کہیں شوہر کے حصوں میں سے، کہیں باپ کے حصے میں سے، کہیں اولاد کے حصوں میں سے، اور کہیں اپنے رشتہ داروں کے حصوں میں سے اسے وہ وراثت کی اس کی تقسیم کے نتیجے میں اسے حصہ میسر آتا ہے اور اسے وہ ملتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، جو مال وراثت اور مہر سے ملتا ہے اس میں عورت بالکل پوری طرح سے کامل طور پر اس کی مالک و مختار ہوتی ہے، کیونکہ معاشی ذمہ داریاں اس پر عائد نہیں کر دی گئی ہیں۔ جب دگنا حصہ مرد کو دیا گیا ہے وہاں خواتین پر خرچ کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ مردوں کو دگنے حساب کے ساتھ جہاں حصہ ملتا ہے وہاں پہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ نان نفقے کی ذمہ داری ہے۔ اس حساب سے مردوں کو اور خواتین پر تمام اپنی پنجی کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور تمام مال ان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری انہی پر رکھی گئی ہے۔ جو مال بھی خواتین کو وراثت کی شکل میں میسر آتا ہے، مہر کی شکل میں ہو یا وراثت کی شکل میں، وہ تمام کی تمام کامل طور پر اس کی خود مختار مالک رہتی ہے۔ اس کے سلسلے میں شوہر کو یا
گھر کے کسی فرد کو اس سے کسی سلسلے میں پوچھنے یا اس سے اسے چھین لینے کا کوئی حق مطلب جو ہے کسی کو نہیں دیا گیا ہے. وہ مطلب چاہے تو یہ اپنے جو مال اسے میسر آیا ہے وہ چاہے تو اپنی کسی اولاد کو دے دے, وہ چاہے تو اپنے شوہر کو عطا کر دے, یا چاہے تو اس مال کے ذریعے سے کوئی کاروبار شروع کر دے, یا اس مال کو صدقہ جاریہ کی شکل میں اللہ کے راستے میں دے دے, یا پھر اسے اسراف کی شکل میں اسے استعمال کر لے. اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اس کے سلسلے میں اس سے اس مال کے سلسلے میں کوئی سوال و جواب کرنے کا حق کسی مرد کو رکھا نہیں گیا ہے. وہ خود مختار مطلب جو ہے اس کی مالک ہے, مرد اس سے اس سلسلے میں سوال کرنے کا بالکل مجاز نہیں ہے. سامعین کرام, اتنا ہی نہیں بلکہ خواتین کو اسلام میں جو مقام عطا کیا گیا ہے وہ تمدنی اعتبار سے بھی اسے بہترین مطلب جو ہے اسے حقوق عطا کر دیے گئے ہیں. ان کے حقوق کے سلسلے میں تمدنی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی لڑکی کو نکاح کے لیے پیغام بھیجنا ہو تو اس پیغام کے سلسلے میں جو قوانین الہ میں میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے سوال و جواب مطلب جو ہے اس سے پوچھا جائے گا, اس سے مطلب جو ہے اس کی رائے لی جائے گی. اگر خوش دلی کے ساتھ لڑکی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو اسی صورت میں اس کا نکاح کر دیا جائے گا. اگر کوئی لڑکی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس صورت میں اسے زبردستی نہیں کی جائے گی. شوہر کے انتخاب کے لیے لڑکی کی ذمہ جو رضامندی ہے وہ ضروری قرار دی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یوں ارشاد فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا مشورہ نہ لیا جائے, اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے. یعنی یہ تفصیل میرے اور آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہوئے وضاحت کرتی ہے کہ تمدنی اعتبار سے خواتین کو وہ حقوق حاصل ہیں جو نکاح کے کرنے کے سلسلے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. اتنا ہی نہیں, اگر کوئی عورت پر ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, اگر کوئی ایسا شخص اسے میسر آ جائے کہ شادی کے نتیجے میں وہ ناکارہ ہے, یا پھر وہ مطلب جو ہے اسے ظلم و زیادتی کے ساتھ اسے زندگی کا سکون میسر نہیں کر سکتا, تو جیسا ہندوانہ مطلب جو ہے تہذیب کے اندر یہ لکھا گیا ہے, یہ بتایا گیا ہے, اور روایات ان کی جو چلتی ہیں کہ ایک بار کسی لڑکی کو کسی مطلب جو ہے لڑکے کے ساتھ بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے کی, طلاق کی یا خلاق کی کوئی مطلب جو ہے اسے راہ موجود نہیں ہے, بلکہ ساری کی ساری زندگی اسی کے ساتھ رہے گی, اسی کے ساتھ مطلب جو ہے چلتی رہے گی. جس ظلم کے ساتھ اسے باندھا گیا ہے اسی ظلم کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرے گی. حتیٰ کہ یہاں تک ان کی روایات میں ہے کہ اگر مرد پہلے مر جائے تو اسی کی چتا پر اسے ستی کرتے ہوئے اسے دان کر کے اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. اور اس رسم کو اب اس وقت بند کر دیا گیا ہے, تو وہاں پہ مطلب جو ہے اگر کوئی مرد مطلب جو ہے انتقال کر جائے تو اس کے بعد بھی عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی سے شادی کر لے. مگر اسلام ان تمام روایات کو توڑتا ہے. اسلام عورتوں کو صحیح مقام عطا فرماتا ہے. وہاں پہ حق خلا بھی اسے عطا کر دیا گیا. ناپسندیدہ ظالم ناکارہ شوہر کے مقابلے میں عورت کو خلا کی اجازت اور فسق نکاح کے حقوق اسلام عطا کرتا ہے. اسلامی حکومتیں اگر یہ شکایت ان تک جائے تو حکومتیں اس لیول پر ان کی عدلیہ کے ذریعے سے ان کو خلا دلاتے ہوئے انہیں آزاد کروا دیتی ہیں. اتنا ہی نہیں, اگر وہ نکاح مطلب جو ہے ختم ہو جائے تو اس کے بعد کسی عورت کا شادی دوبارہ نہ کرنے والی تہذیب ہم تمام تہذیبوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں عورت کو دوبارہ مطلب جو ہے شادی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا, بلکہ وہ ان کی ہبہ بنی ہوئی پوری زندگی گزار دے گی. اسلام یہ بیان نہیں کرتا. اسلام دوسری شادی کی بھی اجازت دیتا ہے. ہمارے سامنے نکاح کی تفصیلات سورہ نور آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا گیا. ترجمہ کا یوں ہے کہ اور اپنے میں سے بیوہ عورتوں کے نکاح کر دو, یعنی ان کی اجازت دی گئی کہ کوئی عورت وقت سے پہلے اگر مطلب جو ہے بیوہ ہو گئی ہے یا پھر طلاق شدہ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اسے حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے. ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے سامنے آتی ہیں جنہوں نے خود دوسری مطلب جو ہے جو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے ساتھ قبول فرمایا تھا. سامعین کرام, اسلام عورتوں کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے, انہیں تمام حقوق عطا کرتا ہے, انہیں بلندی عطا فرماتا ہے, اور یہ تمام کی تمام کاروائی اقامت دین کے قیام کے لیے انسانوں کو عطا کر دی گئی ہے اور آسانیاں بہم پہنچائی گئی ہیں. جہاں حقوق کی مزید بات کرتے ہوئے چلے تو وہاں جان و مال کی حفاظت کی تحفظ کا بھی خواتین کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے.
ہم دیکھیں کہ اس سلسلے میں مرد اور عورتوں میں کامل مساوات ہیں. جو ہاتھ عورت پر ظلم و ستم کے ساتھ اٹھے ویسے اسلام قانون قصاص کے ساتھ ان کو کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے. ایک واقعہ اس ظلم و ستم جان و حفاظت کی تحفظ کے سلسلے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سیرت ہی میں مطلب جو ہے ہمارے پاس یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک یہودی تھا جو اپنے ایک لڑکی کے ساتھ ظلم و زیادتی اتنا حد تک کیا کہ اس نے اس کا سر مطلب جو ہے کچل کر اسے مطلب جو ہے ختم کر دیا یا قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے وہ مقدمہ پیش کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصاص کے طور پر جو حکم جاری کیا وہ یہی ہے کہ اس یہودی کے سر کو بھی کچل کر اسی طرح مطلب جو ہے قتل کر دیا جائے. سامعین کرام یہ ہے اسلام جو انسانوں کو تحفظ عطا فرماتا ہے. تحفظ صرف مطلب جو ہے وہاں ہمارے لیے جان و مال کا ہی نہیں ہے بلکہ عزت و آبرو کا بھی حق اسلام نے عورتوں کو برابر عطا فرمایا ہے. عورت کی عزت و آبرو دو طرح کے اس پر حملے ہمیشہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے ایک ہے قذف دوسرا ہے زنا. قذف کے سلسلے میں جہاں کہا جاتا ہے کہ قذف کا مطلب ہے بد چلنی یا بد کرداری کا الزام لگانا یعنی تہمت لگا دینا یا پھر مطلب جو ہے زنا کے ساتھ ان دونوں مطلب جو ہے حملوں کے ساتھ عورتوں کی عزت اور آبرو کو پامال کر دینے کی مطلب جو ہے ہمیشہ سازشیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ہوتا رہا ہے. تو سامعین کرام اس کے سلسلے میں قرآن مجید مجھے اور آپ کو واضح طور پر عزت اور آبرو کا بہترین حق مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے. آئیے دیکھتے ہوئے چلے سورہ نور آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو کیونکہ وہ خود فاسق ہیں. اور زنا کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی عورت سے زبردستی زنا کرتا ہے اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر رجم کی سزا مطلب جو ہے عائد کر دی جائے گی. یہ ہے وہ اسلام جو قانونی طور پر معاشرے میں امن و چین لانے کے لیے مجھے اور آپ کو عزت و آبرو کی حفاظت خواتین کی حفاظت کرنے کی وہ تلقین کرتا ہے. سامعین کرام اگر تہمت لگائی جائے تو 4 گواہ شرط اول ہے. اگر 4 گواہ نہ لے آئے جائیں تو پھر مطلب جو ہے 80 کوڑے مطلب جو ہے مارے جائیں گے اور ان کو کبھی مطلب شہادت نہیں قبول کی جائے گی. اور زنا و زبردستی اگر زنا کے ساتھ مطلب جو ہے اسے منظر عام پر لایا جائے تو وہاں پہ قانون الہی بیان کیا گیا کہ 100 کوڑے کنوارے ہونے کی شکل میں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس صورت میں پتھر مار مار کر اسے ختم کر دینا رجم کہلاتا ہے. یہ سزا اسلامی قوانین پیش کرتے ہیں جہاں سے عزت و تکریم کے ساتھ عورت کو اونچا مرتبہ ملتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسے بہترین مقام عطا کر دیا جاتا ہے. سامعین کرام خواتین کے حقوق کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انتظام جہاں پہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے وہاں اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی قرآن مجید اور مطلب جو ہے سنت رسول مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اس کو خوب تعلیم دے عمدہ تہذیب و شائستگی سکھائے پھر اسے آزاد کر کے شادی کر لے اس کے لیے 2 اجر ہے. یعنی تلقین حق کرنے کا بھی بہترین انداز اور کہا گیا کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا اللہ کے دربار میں واپس آنا تو ضرور ہی ہے چاہو نہ چاہو لازماً انسانوں کو اپنی تکمیل زندگی کرتے ہوئے لازم لوٹ کر جانا ہے. تو ایسی صورت میں انہیں 2 اجر دیا جائے گا. جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرے گا انہیں تعلیم و تربیت نہ عطا کرے گا تو پھر اس صورت میں ان کے لیے اجر سے تو وہ رہ گئے مگر ان کے ساتھ سزا سے بھی انہیں 2 کر دیا جائے گا. سامعین کرام اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر جہاں پر حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے وہاں بہترین انداز میں خواتین کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتا ہے اسے اونچا مرتبہ دیتا ہے. اگر ہم حقوق کے سلسلے میں دیکھیں تو وہاں معاشرے میں عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی بہت مطلب جو ہے اچھی طریقے سے اسے مطلب جو ہے گھیراؤ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی عورت بے آبرو نہ ہونے پائے کوئی عورت بے حیائی کے زمرے میں نہ آئے اور کوئی عورت کی عزت کو پامال نہ کر دیا جائے. اس وجہ سے بہترین انتظام
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ہدایات کے ساتھ امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 کی طرف اگر نظر ثانی کرتے ہوئے چلے، جس میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہا گیا کہ خواتین کیونکہ ضرورت کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں گی ہی نکلیں گی، کام کی تکمیل کریں گی اور واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گی، کیونکہ عورت کو جاذب نظر بنایا گیا ہے، مقناطیسی طاقت اس کے اندر رکھی گئی ہے، لجنے والی کیفیت مردوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنی ان نظروں کی حفاظت کیا کرو، اس کے ذریعے سے تم اپنی حفاظت کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یقیناً نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا، اسے اس کے بدلے میں ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ ہے حدیث قدسی جو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان امت مسلمہ کو پہنچائی۔ کہا گیا کہ جو مجھ سے ڈر کر غض بصر کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرے گا، اپنی نظروں کو گھما لے گا، تو پھر اس کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور وہ لذت عطا فرما دے گا۔ سامعین کرام، ایک بار کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں پیش آیا کہ حج کے دوران میں آپ کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ جانے لگے تو وہاں ایک خاتون ملی اور اس حج کے سلسلے میں مناسک کے سلسلے میں کچھ سوال و جواب کرنے لگے، تو اس درمیان میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس خاتون پر مطلب جو ہے گڑ گئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو پکڑا اور اسے دوسری طرف گھما دیا اور کہا کہ نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ یہ ہے وہ اسلام جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے ممیز ہو کر مجھے اور آپ کو تعلیم حق جو دیتا ہے وہ اسلام ہے، عزت دیتا ہے وہ اسلام ہے، تکریم دیتا ہے وہ اسلام ہے، عزت و آبرو کی حفاظت تحفظ کرتا ہے وہ ہے اسلام ہے، تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی جہاں تلقین کرتا ہے وہ اسلام ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جو انسانوں کو اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے قیام عمل مطلب جو ہے کرنے کے لیے راہوں کو استوار کر سکے۔ سامعین کرام، اسی کے نتیجے میں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ اسلام چلتا پھرتا جہاں پر نکلا، اس کے نتیجے میں مردوں کی صف میں حضرت صدیق فاروق اور حیدر جیسے نمونے ہمارے سامنے آئے، تو خواتین کے لیے بھی ہمارے سامنے بہت سارے نمونے پیش آئے، جہاں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جہاں حضرت صفیہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا جیسی وہ مطلب جو ہے پاک باز خواتین آئیں، جن کی تقوی کی، جن کی نیکی کی، جن کی پارسائی کی، جن کے علم و عمل کی بہترین تقلید کے نمونے عوام الناس مطلب جو ہے دیکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے سبق لیتی ہے اور اسلام کا پرچار کرتی ہے۔ جہاں دوسری تہذیبوں کا تذکرہ کیا جائے، وہ تمام تہذیبیں خواتین کو باہر لے آ کر ان کی عزت کو پامال کر کے، ان کی عزت کی مطلب جو ہے دھجیاں اڑا کر انہیں مطلب جو ہے معاشرے کا ایک ڈیکوریشن پیس بنا کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی عزت و تکریم کو پہچانیں، اسلام کے مطابق دیے گئے ان تمام حقوق کی جہاں ادائیگی کا تلقین اللہ رب العالمین اور وقت کے رسول کرتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم اللہ کے آگے شکر گزاری بھی کرتے رہیں اور اپنے حقوق کی صحیح مطلب جو ہے عکاسی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہی آج کی بیداری ہے اور یہی آج کے عنوان کا صحیح مطلب جو ہے پیغام ہے جو آپ تک پہنچنا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، عمل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔